ملک کے 3 دفعہ کا پرائم منسٹر، ہنستا بستا پاکستان کا پرائم منسٹر، اس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں تا حیات نااہل کر دیا جاتا ہے، اور اس کو کسی قسم کی اپیل کا کوئی رائٹ بھی نہیں دیا جاتا۔ آج ثاقب نثار پبلکلی آئے نا ذرا میڈیا کے سامنے، کریں قرآن پہ حلف، کریں طلاقوں کے اوپر آ کے بات کریں کہ آیا اس نے فرمائش نہیں کی تھی اعجاز افضل کو جی بی میں۔ اب یہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ جی رانا شمیم صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے تھے۔ موجودہ جو حکومت ہے یہ ایک جنازہ ہے اسلام آباد میں۔ آپ دیکھ لیں جی بی میں ایک حکومت، کیا حکومت اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ وہ آئے روز جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، اس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور جناب معاون خصوصی کوآرڈینیٹرز، اور اسلام آباد میں اس کے علاوہ کیا کام ہو رہا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم، جو گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے آج تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے، اور وہ جو انکشافات ان کے تھے وہ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے حوالے سے تھی۔ ناظرین، چیف جسٹس رانا شمیم گلگت بلتستان کے چیف جسٹس اس ٹائم پہ تھے جب یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اور آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے مہمان بھی اسپیشل گیسٹ ہیں، سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان حافظ الرحمان، مسلم لیگ نواز کے صدر بھی ہیں گلگت بلتستان میں۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے ٹائم کا۔ آپ کے وقت میں شمیم صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شمیم صاحب یہاں پہ چیف جسٹس ہیں، ویسے آپ کے تعلقات کس طرح کے تھے ان سے؟ کبھی ملاقات ہوتی تھی؟ جی کبھی کبھار شبیر صاحب ملاقات ہوتی تھی۔ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ایک بڑا نام تھا جوڈیشری میں، اور ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی تھی، تو گلگت بلتستان میں ایز اے چیف جسٹ جب وہ تعینات ہوئے اس دوران کئی دفعہ ہماری ملاقاتیں بھی رہی، اور جوڈیشلی میں بہتری لانے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے۔ لیکن جو انہوں نے آج کل جو سلسلہ بیان کا جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کے حوالے سے مجھے غالباً انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے کوئی 3 مہینے یا 2 مہینے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، ہم کسی تھانے پہ ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ثاقب نثار صاحب جب یہاں پہ تھے، تقریباً کوئی ہفتہ 1.5 ہفتے یہاں رہے تھے، بڑا جی لمبا بالکل آئے چوڑا، تھے۔ تو اس دوران انہوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ مجھے بھی بتائی ہوئی تھی، اور پھر ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں یا کہیں بھی جائیں تو میں ہر جگہ میں یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے سامنے انہوں نے یہ باتیں کی، اور یہ میں نے پہلے بھی کئی فورم میں یہ بات کی ہوئی ہے، غالباً کوئی 5-6 مرتبہ میں نے مختلف پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے۔ دیکھیں شبیر صاحب، اس ملک میں جب بھی اس طرح کے جوڈیشری کے ساتھ سلوک ہوتا ہے یا ثاقب نثار جیسے لوگ آتے ہیں تو اس کی پروڈکٹ کیا ملتی ہے؟ عمران خان کی شکل میں۔ اس کو لانے کے لیے ثاقب نثار نے جو کچھ کیا وہ تو اب پاکستان بھگت رہا ہے۔ آج مہنگائی، تباہی، انسٹیٹیوشنز کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ نیب کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا، فوج جیسے ادارے کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، اور اس ملک کی جو ہے وہ پارلیمان کو عضو معطل بنا دیا، اس ملک کی میڈیا کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس ملک میں غریب کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو یہ ایک ایسی پروڈکٹ ثاقب نثار صاحب نے ایجاد کی جس کے ذریعے سے ملک کو تباہی کے دانے پہ پہنچایا گیا۔ صحیح۔ حافظ صاحب، قطع کلامی کی معافی، اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ سے اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور کچھ ہمارے ذرائع نے ہمیں اس حوالے سے بھی بتایا تھا، آپ نے بھی کہا 1-2 جگہوں پہ آپ نے بات بھی کی تھی۔ جو بھی وجہ تھی اس وقت، آپ نے اس کا باقاعدہ کوئی پریس کانفرنس کے ذریعے غالباً انکشاف کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن آج یہ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسی کہ 2-3 سال بعد آ کے اس بات کو باقاعدہ آن اوتھ یہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی لنک کہاں ہے، اس کو ڈاٹ کہاں کو نکلتا ہے؟ دیکھیں، جو انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ چونکہ میری بیگم کے سامنے یہ بات ہوئی تھی، جی اور میری بیگم نے مرتے وقت مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ بات آپ نے خود ہی ایفیڈیوٹ کے ذریعے کہیں نہ کہیں کہنی ہے،
کسی رائٹ فورم میں جا کے، تو شاید اپنی بیگم سے کیا ہوا وعدہ انہوں نے نبھایا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سچ چھپتا نہیں ہے. شبیر صاحب، اس ملک میں آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب کو کب پھانسی ہوئی تھی، اس کے بعد کیا ججوں نے آ کے نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ غلطیاں پہلی دفعہ نہیں ہو رہی ہمارے جوڈیشری سے. آج آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیسز لگے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی ہسٹری میں آپ مجھے بتائیں شبیر صاحب کہ کوئی ایسا ہے کہ ایک آدمی 100 قتل بھی کرتا ہے، وہ دہشت گردی کا ملزم ہو، چاہے وہ APS کے مجرمان ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی دہشت گردی کورٹ کے بعد یا ملٹری کورٹ کے بعد اپیل کا حق حاصل ہے. ملک کے 3 دفعہ کا پرائم منسٹر، ہنستا بستا پاکستان کا پرائم منسٹر، اس کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں تا حیات نااہل کر دیا جاتا ہے، اور اس کو کسی قسم کی اپیل کا کوئی رائٹ بھی نہیں دیا جاتا. تو یہ تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ سچ تو چھپنا نہیں تھا. اور بہت حقائق ہیں. یہ ایک سٹنگ جج کو بھی انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ ان کا نام لیا ہے. تو یہ پھر کنٹمپٹ کے نوٹسز اب اس کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے، سچ سامنے آنا چاہیے، قوم کو پتہ چلنا چاہیے، میڈیا کے سامنے ٹرائل ہونا چاہیے. جیسے ہماری جماعت کا کہنا ہے، میرا بھی یہی کہنا ہے، ہر کیس جو پولیٹیکل ہے اس کا میڈیا ٹرائل ہونے کی بجائے میڈیا کو براہ راست کوریج کا اختیار ملنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب یہی جسٹس جو ہے وہ عامر فاروق صاحب جو ہیں، جن کے حوالے سے بات کی، میں آپ کو تازہ ترین ایک واقعہ سناتا ہوں. 10 تاریخ کو کاز آف لسٹ میں سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاز آف لسٹ چیک کر لیں، اس میں گلگت بلتستان کونسل کے حوالے سے فیصلے کی ڈیٹ تھی. وہ جو پٹیشن تھی وہاں رشید ارشد صاحب کی، 10 تاریخ کے لیے باقاعدہ اس میں شامل تھی کہ 10 تاریخ کو فیصلہ ہوگا. کس کے پاس تھا؟ عامر فاروق کے پاس تھا. اور جب صبح وہ کھلا گئے ہیں 11 تاریخ کو 10 تاریخ کو، تو وہ کاز لسٹ سے یعنی ایک دن پہلے کاز لسٹ میں تھی، اگلے دن نہیں تھی. صحیح. تو یہ بھی کوئی تو سوال بنتا ہے نا کہ یہ وہی عامر فاروق صاحب ہیں، کہاں سے فون گیا ہوگا، کہاں سے فرمائش گئی ہوگی کہ اس کو نہیں کرنا ہے. تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 دفعہ یہاں پہ انہوں نے بات کہی رانا شمیم صاحب نے. اور اب شاید ان کے ضمیر نے دیکھیں، جیسے وہ آپ کے تھے اپنے جسٹس جو تھے احتساب کورٹ کے، جو جن کی ویڈیوز آئی ہیں، انہوں نے خود جا کے میاں صاحب کو بتایا نا جی، رائے ونڈ جا کے. میاں صاحب ان کے گھر تو نہیں گئے، رائے ونڈ جا کے وہ بتاتے ہیں کہ میرے ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، دباؤ میں آ کے، پریشر میں آ کے میری ویڈیوز بنائی گئی. تو سچ سامنے آ گیا نا جی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں اگر کچھ عرصے اگر ثاقب نثار کو لایا جائے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان بلایا یا پبلکلی اس کی ہیئرنگ کی جائے اور اس سے حلفاً پوچھا جائے اور اس سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، جیسے ایک پاناما کی ایک نام نہاد انہوں نے ایک بنایا تھا نا جی آئی ٹی ٹائپ کی، تو بنا لیں نا کوئی جی آئی ٹی، کر لیں پبلکلی تحقیقات. اب ثاقب نثار کے فیصلے اگر صحیح تھے تو آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان میں یہ جو فون کارڈز کے اوپر جو 30 روپے 40 روپے کٹتے تھے، اس نے فیصلہ دیا نا یہ نہیں کٹ. فیصلہ تھا نا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے. 300 ارب روپے کا خزانے کو نقصان ہوا، لیکن کھوسا صاحب نے آ کے اس فیصلے کو انڈو کر دیا. کیوں کیا اس نے؟ اس کی انٹینشن یہ تھی کسی بھی طرح نون لیگ کی گورنمنٹ کو نقصان پہنچانا ہے. صحیح. یعنی اب وہی کھوسا صاحب جو اسی کی ٹیم کا حصہ تھا، جب خان صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے وہ فیصلہ واپس لے لیا جاتا ہے. اور اسی طرح کیا آپ، میں بھی آنوت ہوں، مجھے ثاقب نثار صاحب نے بلایا، میرے ساتھ میرے لا منسٹر موجود تھے، آج بھی اورنگزیب صاحب حیات ہیں. صحیح. سپریم کورٹ کا ویڈیو نکال لیا جائے، ریکارڈ نکال لیا جائے، یہ کوئی ان کے ریٹائرمنٹ سے کوئی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے. وہاں پہ انہوں نے اور جو گفتگو کی وہ میں یہاں پہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک جج دینا چاہتے ہیں، آپ اس کی سمری بھجوائیں جو وہاں آ کے بہت اچھا کام کرے گا. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ جو بھی ہمیں جج دیں اس کی ایج جو ہے وہ 65 سال سے کم ہونی چاہیے.
جواب میں ثاقب نثار صاحب نے مجھے کہا کہ 65 کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ 2018 گلگت بلتستان کا جو گورننس آرڈر ہے اس میں پہلی دفعہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جو ججز کی بالائی ایج مقرر کر دی گئی ہے، تو لہٰذا اس سے زائد ایج کہ آپ ہمیں نہ دیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہوا کہ وہ آپ کا آئین نہیں ہے، آپ کا آرڈر ہے، اس آرڈر میں پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ترمیم کرے گا اور 70 سال کرے گا۔ میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں واپس آیا، اس کے کچھ دن کے اندر ثاقب نثار صاحب کی طرف سے کیا ہمیں فون نہیں آیا؟ اچھا، کیا چیف سیکرٹری صاحب اس وقت خرم آغا صاحب کو میرے پاس نہیں بھیجا گیا کہ انہوں نے آ کے کیا ہر طرح کا دباؤ استعمال نہیں کیا گیا کہ یہاں سے جسٹس اعجاز افضل صاحب کی سمری بھیجی جائے؟ وہ کون ہے جسٹس اعجاز افضل صاحب؟ وہ آج بھی منصرے کے ہیں، وہ پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا دینے والے جو ہے وہ بینچ کا 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ صحیح، اس میں سے ان کے ساتھ طے تھا ان 5 کے ساتھ کہ آپ میں سے اس کو یہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اس کو یہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اس کو یہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تو جب میرے پاس وہ سمری آئی، بڑا دباؤ تھا ہماری ایڈمنسٹریشن پہ اور میرے سیکرٹری لا پہ، چیف سیکرٹری پہ، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا جی یہ نام بھیجنا ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کارکن گلگت بلتستان میں چیف منسٹر ہو اور جس بینچ نے، جس شخص نے اپنے قلم سے ان کو ظلم کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے تا حیات اس کو نائل کیا ہو، اور اس کو جو ہے وہ اس کا پارٹی کا ایک کارکن یا چیف منسٹر ہو وہ اس کو یہاں سے ریکمینڈ کر دے گا، اس کو چیف جسٹس لگائے گا۔ میں نے کہا میرے ہاتھ کٹیں گے، میں ریزائن کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ صحیح، الحمدللہ ہم نے اس کو یہاں پہ لگنے نہیں دیا۔ کیا آج ثاقب نثار پبلکلی آ جائے، آئے نا ذرا میڈیا کے سامنے، کریں قرآن پہ حلف، کریں طلاقوں کے اوپر آ کے بات کریں کہ آیا اس نے فرمائش نہیں کی تھی اعجاز افضل کو جی بی میں؟ اب یہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ جی رانا شمیم صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے تھے مجھ سے، یعنی ثاقب نثار، جی ثاقب نثار نے یہ کہا ہے، یہ یعنی ثاقب نثار ذہنی توازن کھو چکا ہے، ٹیکنیکلی وہ دے ہی نہیں سکتے، وہ دے ہی نہیں سکتا، وہ پرائم منسٹر پاکستان دے سکتا ہے اس کو ایکسٹینشن جو ہے وہ۔ صحیح۔ حافظ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ نیشنل لیول کے اوپر بھی ذرا، چونکہ ٹائمنگ کی میں نے شروع میں بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اب عمران خان کے ایک صفحے والی بات بھی نہیں رہی ہے، تو کیا یہ ٹائمنگ بعضوں کا یہ خیال ہے تجزیہ نگاروں کا کہ نون لیگ کے ساتھ شاید کوئی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں آگے جا کے، تو کوئی ایسی بات آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کی؟ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں آپ، دیکھیں ملک کہاں پہنچا ہے، دیکھیں نا، آپ کو سیاست سوچتی ہے اس وقت جب آپ کے ملک میں ساری چیزیں ٹھیک ہو۔ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو اس وقت ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ 3 بڑے چیلنجز کے ساتھ نواز شریف صاحب نے ٹیک اوور کیا اور اس نے آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان بنا کے اس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو ساتھ ملایا۔ تو جب معاملات ٹھیک ہونے لگے تو لوگوں کو سیاست سوچی کہ یہ کہیں دوسری دفعہ نہ آئے۔ اب اس کو دوسری دفعہ نہ آنے سے روکنے کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ اس شخص کے حوالے کیا گیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیوروکریسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کی 55 روپے کی چینی کو جب آپ نے 150 تک پہنچا دیا، 450 کا سیمنٹ کا بیگ آپ نے 1000 تک پہنچا دیا، 80,000 کا ٹن سریا 1,90,000 تک پہنچا دیا، عام آدمی کا جینا دوبر ہو گیا۔ آپ کا ڈالر جو ہے وہ 104-105 روپے میں رکا ہوا تھا، 180 تک پہنچ رہا ہے ڈیلی چھلانگے۔ تو یقیناً سب کو یہ فکر لگ گئی کہ بھئی یہ تو جس چیز کا خان نوٹس لیتا ہے اس دن تباہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے، جنہوں نے یہ سازشیں بچھائی ہوئی تھی ان کو خود احساس ہوا ہوگا۔ ہمارا فیصلہ، ہماری جماعت کا، ہم کسی ڈیل کے ذریعے نہیں آئیں گے، ہم اپنے آپ کو کورٹ کچہریوں میں جا کے پیش کر کے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے اور اس کے علاوہ عوام کی تائید سے دوبارہ آئیں گے۔ اور یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ ایک جنازہ ہے اسلام آباد میں۔ آپ دیکھ لیں جی بی میں ایک حکومت، کیا حکومت اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ وہ آئے روز جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، اس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور جناب معاون خصوصی کوآرڈینیٹرز، اور اسلام آباد میں اس کے علاوہ کیا کام ہو رہا ہے؟ تو میرے خیال میں بس ہو گئی ہے، اور ہر لحاظ سے ہماری جماعت کافی حد تک کوشش کرتی رہی کہ اس پارٹی کو جیسے تیسے اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں۔ اگر یہ ٹائم پورا کرے گا تو ملک کا خدا نخواستہ کچھ نہ ہو۔ تو اس لیے حالات جس طرف جا رہے ہیں، ہم شاید، ہماری جماعت پہلے نو کانفیڈنس کے لیے تیار نہیں تھی، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھی، شاید اب وہ ایک آپشن کے طور پر لیا جائے گا
تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن آگے ہو سکے. یہ اور fresh وفاق کی بات کر رہے ہیں کہ جی بھی کی بات کر رہے نہیں ہیں؟ وفاق کی بات کر جی رہے ہیں. وفاق میں ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس شخص نے یعنی اپنے محسنوں کو چن چن کے برباد کر دیا, ملک کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے, اب یا تو یہ کوئی بہتری کی کوئی امید ہو, وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس وقت الحمدللہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ جال بچھایا گیا تھا, جو کچھ زیادتیاں کی گئی تھی, وہ ایک ایک ہو کے تشت ازبام ہو رہی ہیں, اور حق سچ اللہ پاک سامنے لا رہا ہے, اور انشاءاللہ اسی حق سچ میں ہی پاکستان کی فتح ہوگی. صحیح, یہ کوئی سازش نہیں ہے, مکافات عمل ہے. آپ یہ مکافات عمل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حافظ حفیظ الرحمان, سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.